بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بچوں دیکھا ہوگا بہارستانی اردو کی کتاب، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نثر کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ نظم کا ہوتا ہے۔ نظم کو اپنے انداز بیان سے پڑھا جاتا ہے، نثر کو اپنے انداز بیان سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو آج میرا عنوان ہے وہ ہے جماعت ہفتم کے عنوان ہے نعت۔ لیکن نعت، جب بھی کوئی نعت گو یا شاعر لکھتا ہے تو نظم کی صورت میں لکھتا ہے۔ نظم کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، جو میں نے سے پہلے کہا کہ نثر کا الگ انداز ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نظم کیا ہے۔ لفظ نظم منظم سے ہے۔ یہ شاعری کی وہ شکل صورت ہے جس میں کوئی قصہ، واقعہ، تجربہ یا کوئی خیال ایسا بیان کیا جائے جس میں تسلسل ہو، کیونکہ نظم کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہم موتی کی مالا کو ایک دھاگے میں پرو دیتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ ان نظم میں شاعر حضرات تسلسل کے ساتھ جس طرح موتی کی مالا کو دھاگے میں ایک کے بعد ایک پرویا جاتا ہے، یعنی ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، تو جب نثر پہ ہم جاتے ہیں تو نثر کا الگ انداز ہوتا ہے۔ نثر میں ادیب حضرات اپنے خیالات، جذبات کا اظہار تحریر و تقریر کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اصنافی نثر میں داستان، ڈرامہ، مضمون، سوانح عمری، سفرنامہ اور صحافت شامل ہیں۔ اس میں ادیب حضرات اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار تحریر و تقریر کی صورت میں کرتا ہے۔ جب کوئی داستان لکھتا ہے تو نثر کی صورت میں لکھتا ہے۔ ڈرامہ بھی ایسی ہی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی سوانح عمری پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ بھی نثر کے انداز میں لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی اس کی فرق ہے نظم اور نثر میں۔ آج اس موضوع کا انتخاب کرنے جا رہا وہ ہے نعت۔ تو بچوں، اس سے آگے ہم نعت پڑھیں گے کلاس۔ تو بچوں، ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ نعت سے پہلے ہم نعت کی جو تعریف ہے وہ دیکھیں گے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے یا کی گئی ہو، اس سے نعت کہتے ہیں۔ انہیں تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف میں حسن اخلاق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، سچائی، ایمانداری، عدل و انصاف، دشمنوں کو معاف کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ سب تعریف میں آتے ہیں۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ یعنی حسن اخلاق، سچائی، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، محتاجوں کی مدد کرنا، دشمنوں کی زندگی کو بخش دینا۔
ابو سفیان جو عرب کا ایک مشہور رئیس تھا، اس کی جان بخش دینا، یہ اسی نعت میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بچوں، اس نعت کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، ہم نعت پڑھیں گے، لیکن جب بھی ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو ہمیں ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی گیت کے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم پڑھیں گے، کریں گے شروع۔ اوکے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائے دے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دے، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فقر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جولیاں برد فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دے جس نے اسیروں کی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی،
سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں، یہ نظم ماہر القادری نے لکھی ہے. تو جب ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ 2 لائنیں ہوتی ہیں یا 2 مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ایک موضوع کے برابر ہوتا ہے. یعنی جتنی بات اس پہ کی جائے شاعر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا انداز بیان ہوتا ہے. تو چلو ہم اس کی تشریح کریں گے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. نعت کے ان اشعار میں ماہر القادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ بے کسوں اور محتاجوں کی مدد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو کر بھی سادہ زندگی یعنی فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ جس نے انسان کو محبت، خلوص، ہمدردی اور نیکی کے رازوں سے ہمیں واقف کرایا. پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم سے روشناس کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کی اور آسن کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے اور طرح طرح کے تکلیف دیتے تھے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ظالم لوگوں نے کیا برتاؤ کیا. آپ کو وہ طائف کا واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا برتاؤ کیا. میرا دل رو پڑتا ہے جب میں وہ واقعہ سنتا ہوں. طرح طرح کے تکلیف دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ فرمایا، نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا. یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس نے غریبوں اور ناداروں کی ہر طرح سے مدد کی، امداد کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور جن کے پہننے کے لیے انہوں نے کپڑا بھی دیا. جن کے کپڑے نہیں تھے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے فراہم کرتا تھا، ان کو لباس فراہم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے برا بلا کیا، کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا سلوک کرنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی بہتری ہی چاہتے تھے اور ان کے لیے دعائیں دیتے تھے۔ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدان دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس نے اپنے جانی دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا اور انہیں دین حق کی رحمت سے نوازا۔ ابو سفیان کا شمار عرب کے رئیسوں میں ہوتا تھا اور اسلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ابو سفیان اور ان کے خاندان والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ابو سفیان کون تھا؟ ابو سفیان عرب کا ایک مشہور رئیس تھا جو اسلام کے ظہور ہونے سے پہلے بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ اس کو بخش دیا، اس کی معافی دی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جس نے غربت اور اسرت کی زندگی بسر کی۔ ان کے گھر میں نہ چاندی تھی، نہ سونا تھا، نہ کوئی دولت تھی، گھر میں بیٹھنے کے لیے ایک پھٹا ہوا بوریا تھا جس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی، یہ پہاڑ سجائے، ہمارے اوپر آسمان کو سجایا، تارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا۔ یہ ہمارے لیے تو اس نے نہیں بنایا تھا، اپنے معشوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کے لیے بنایا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سب کچھ اس کو اللہ تعالی دے دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام آرام و آسائش کو ٹھکرا دیا، صرف خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اگر ہمیں خدا کہتے آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے تو ہم صرف دولت مانگتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، اس نے صرف اس وقت اس دولت کو ٹھکرا دیا اور خدا کے کلام کو چوما۔ یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھے، وہ سجدہ میں گر پڑے تو کہنے لگے اللہم اغفر لامتی امتی امتی۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جو ایک ٹوٹے ہوئے کوٹری میں رہتا تھا۔ ہم تو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، وہ ایک ٹوٹے ہوئے کوٹرے میں رہتا تھا اور ہمیشہ سچ کہتا تھا، سچ کو بلند کرتا تھا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم جھوٹ پہ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے،
وہ صرف سچ کی بات کہتا تھا۔ عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا یعنی امانت، امین اور صادق کے القاب سے پکارتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جن کی سادگی سے ہمیں عقل اور دانائی کا سبق ملتا ہے، اور جو عالم انسانیت کی شان ہے، اور جن کی تعلیمات نے پوری انسانیت کو عزت کی زندگی جینے کا درس دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بردے فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے مشقیں کھول دیں اسیروں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس نے غریبوں اور فقیروں مسکینوں کی مدد کی، اور جو غلام تھے، جو قید تھے، ان کو آزاد کیا۔ جب ہمارے دروازے پہ کوئی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے، لیکن ہم اس کو دھکا دے کر باہر نکالتے ہیں کہ جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن حضور سن کی شان کو دیکھے، جب کوئی غریب آتا تھا وہ اپنے جولیاں پھیلا کر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہ کر اس غریب کو دے دیتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جنہوں نے سچائی، صداقت اور حق کی باتوں کے لیے طرح طرح کے دکھ اٹھائے، مصیبتیں تو برداشت کی ہے، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا اور ان کی بھوک کو مٹھاتا تھا۔ سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس پر، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی۔ سلام اس ذات اطہر پر ہو کہ جس نے یتیموں بے قصوں کی سرپرستی کی، وہ نورانی روح کے مالک تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کی حمایت کی۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس نے اپنی تعلیمات سے پوری دنیا میں نیکی کے موتیوں کو بکھیر دیا، اور جس نے برے اور ظالم لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اپنایا اور وہ ایمان لے آئے۔ اپنا کے جب ان کو اپنایا تو انہوں نے ایمان لایا۔ کیوں ایمان لایا؟ اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان لایا۔ ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس کے اخلاق سے بڑے بڑے دشمن بھی ایمان لے آتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سبق جو نعت سے لیا گیا تھا، جس کا عنوان ہی نعت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم نے نعت پڑھی اور اس کی تشریح بھی کی، تو امید ہے کہ آپ نے اسے سبق حاصل کیا ہوگا۔